پہچان ایمان ہی رمضان میری پہچان هو اللہ لا الہ الا اللہ لا دعائیں ہیں جاری بدر کے لب پر ایمان کامل اپنے رب پر میرا ہے جو مالک وہ سب سے اکبر وہی میرا رازق وہی میرا رہبر یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا دل یہ میرا دل یہ میری جان ہے رمضان ہی بات اللہ کا احسان نبی کا فرمان ہے رب کا انعام ملا ہے قرآن ایمان ہی رمضان وما ارسلناک الا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب نے سوچا کہ اہل زمین پر کر دے رحمت غموں سے بچا لے توڑ دے بت انسان کے سارے تاکہ شیطان سے اس کو بچا لے تاکہ شیطان سے اس کو بچا لے راہیں بھٹکنے والے سن لا الہ کے اجالے دل کا دیا جلا لے دل کا دیا جلا لے لکھ تو دی تھی کتاب اس نے اپنی تاکہ دنیا کو اس سے بچا لے پھر بھی ایک شے کی اب بھی کمی تھی کر دے قرآن کو کس کے حوالے لکھ تو دی تھی کتاب اس نے اپنی تاکہ دنیا کو اس سے بچا لے پھر بھی ایک شے کی اب بھی کمی تھی کر دے قرآن کو کس کے حوالے کر دے قرآن کو کس کے حوالے راہیں بھٹکنے والے اس نے بھیجا اپنے نبی کو اندھیروں سے سب کو نکالے نہ تھی طاقت زمین آسمان کی کہ امانت کو تیری اٹھا لے اس نے بھیجا اپنے نبی کو اندھیروں سے سب کو نکالے نہ تھی طاقت زمین آسمان کی کہ امانت کو تیری اٹھا لے کہ امانت کو تیری اٹھا لے راہیں بھٹکنے والے
سن لا الہ کے اجالے، دل کا دیا جلا لے، دل کا دیا جلا لے۔ پھر محمد کا جب نام آیا، جس نے سینے میں قرآن اٹھایا، جس نے قرآن کو فرقان بنایا، باری تعالیٰ نے تب یہ فرمایا، پھر محمد کا جب نام آیا، جس نے سینے میں قرآن اٹھایا، جس نے قرآن کو فرقان بنایا، باری تعالیٰ نے جب یہ فرمایا، باری تعالیٰ نے تب یہ فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جس نے پہچان رب کی کرا دی، جس نے پہچان رب کی کرا دی، کیسے انسان اسی کو بھلا دے، در حقیقت مسلمان نہیں وہ، جو لا الہ سے محمد نکالے، جو لا الہ سے محمد نکالے، راہیں بھٹکنے والے۔ کیوں جنود ابلیس ہو کر روکتا ہے رب کی راہ سے، نہ ملے گی بلندی کبھی بھی، جتنا چاہے تو لشکر بنا لے، جتنا چاہے تو لشکر بنا لے، راہیں بھٹکنے والے۔ تو جھکا دے اپنی جبیں کو، مان لے تو رسول ابھی کو، بخش دیں گے خطائیں تیری، دونوں عالم اسی کے حوالے۔ تو جھکا دے اپنی جبیں کو، مان لے تو رسول ابھی کو، بخش دیں گے خطائیں تیری، دونوں عالم اسی کے حوالے، دونوں عالم اسی کے حوالے، راہیں بھٹکنے والے۔ لا تو ایمان رسول امی پر، نور رسالت اور حق کے مبین پر، دور ہوگا اسی سے اندھیرا، پھر جو چاہے تو رحمت لکھا لے۔ لا تو ایمان رسول امی پر، نور رسالت اور حق کے مبین پر، دور
ہوگا اسی سے اندھیرا، پھر جو چاہے تو رحمت لکھا لے، پھر جو چاہے تو رحمت لکھا لے، راہ بھٹکنے والے سن لا الہ کے اجالے، دل کا دیا جلا لے، دل کا دیا جلا لے۔ کیوں نہ بھیجے درود اس نبی پر، حریص الرؤوف الرحیم پر، کیوں نہ بھیجے درود اس نبی پر، حریص الرؤوف الرحیم پر، کیا یہ ذرہ لکھے شان اس کی جس پہ بھیجے سلام خود خدائی، جس پہ بھیجے سلام خود خدائی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، میں نجم شیراز اور کینیڈا ون ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج رمضان کی چوتھی سحر میں۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اس کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اس نے مجھے اور آپ سب کو یہ سحر نصیب فرمائی، کیونکہ جب رات کو سوتے ہیں اللہ سے معافی مانگ کے، مغفرت طلب کر کے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جب تم سوتے ہو تو ہم تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور پھر جس کو واپس بھیجنا ہوتا ہے اس کو بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ نیند بھی اسٹینڈ بائی موڈ جو ہوتا ہے، یہ بالکل ایسی ہے جیسے موت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جن کو وہ چاہتے ہیں موقع دے دیتے ہیں صبح صبح دوبارہ اٹھ کر ایک نیا سٹارٹ، ایک فریش سٹارٹ لینے کا، ایک پھر سے زندگی میں اپنے ایمان کے اوپر محنت کرنے کا، اپنے حالات کو بہتر کرنے کا، اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونے کا ایک اور موقع، ایک اور چانس مل جاتا ہے۔ تو میں اس لیے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے آج ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی بڑائی کو سنیں، اپنے دلوں میں جگہ دیں، پھر اپنے رشتوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار زندگی میں اس کو لے کر آئیں، تاکہ اللہ ہمارے ساتھ اپنی حکمت اور روشنی کے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ ناظرین، پچھلے رمضان بہت سارے وہ لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے پیار کرنے والے، جو اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اس میں میرے والد محترم بھی شامل ہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے پچھلے رمضان تک۔ اس رمضان وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کی دعائیں بہت اہم ہوں گی۔ والدین کا ساری زندگی بھی اگر شکر ادا کیا جائے ان کے جانے کے بعد بھی، تو بھی لگتا ہے کہ کمی رہ گئی، خلش رہ گئی، تھوڑا اور ان کی خدمت کر لیتے، تھوڑا اور بہتر بیٹا بن کے، بیٹی بن کے، بہتر اولاد بن کے ان کے سامنے ان کا ساتھ دیتے۔ اللہ جن اولادوں کے سر پر ماں باپ کا سایہ ہے ان کو توفیق دے کہ وہ ان کا احسان مانے، ان کا احسان
اتار تو ہم نہیں سکتے کبھی بھی، چاہے کچھ بھی کر لیں، لیکن کم از کم اکنالج کریں اور ود بیسٹ آف آر ایبلٹی ان کا ساتھ دیں، جس طرح اللہ نے ان کو رب بنا کر ہمارے اوپر رکھا ہے، ہم ود بیسٹ آف آر ایبلٹی، ود بیسٹ آف آر اخلاق ہم ان کے ساتھ پیش آ سکیں۔ تو اگلے رمضان کون ہوگا کون نہیں ہوگا، میں ہوں گا نہیں ہوں گا، آپ ہوں گے نہیں ہوں گے، اللہ جانتا ہے، اللہ نے یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے زندگی اور موت۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے یہ جو قیمتی مہینہ، یہ جو انمول مہینہ، یہ جو اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیورٹ مہینہ، یہ جو ہمیں ملا ہے، ہم اس کو زیادہ بہتر طور پہ جان سکیں، صرف منائے نہیں بلکہ اپنا لیں، کیونکہ رمضان کا الٹیمیٹ گفٹ شکر گزاری ہے۔ رمضان کس طرح ہمیں شکر گزار بناتا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے، کیونکہ جو شکر گزار ہوگا وہ زندگی کے نشیب و فراز اتار چڑھاؤ میں بھی پرسکون رہے گا، کیونکہ شکر گزاری آپ کو ٹھنڈا رکھتی ہے۔ اچھے میں سب شکر کر لیتے ہیں، لیکن جب حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں تو وہ شکر کا امتحان ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان ایکچولی کیا ہے، ہم اس وقت کتنا رب سے رجوع کرتے ہیں، کتنا جھکتے ہیں، کتنا اپنے کوتاہیوں اپنی غلطیوں کو چیک کرتے ہیں بجائے شکایت کرنے کے۔ تو آج انشاءاللہ ابھی جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم ڈیٹیل میں یہ دیکھیں گے کہ کس طرح رمضان یہ روزہ ہمیں شکر گزار بناتا ہے۔ ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن دنیا اور آخرت میں جو پرفارمنس ہے ہماری، آخر یہاں ہم نے کامیاب ہو کر آگے جانا ہے، تو رمضان کس طرح ہمیں شکر گزار بناتا ہے، کیونکہ اللہ کا کامیاب ترین انسان ایک شکر گزار انسان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی آخری لمحے تک اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہے، اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ تو ہمارے لیے سنت بھی واضح ہے، کہیں مت جائیے، کینیڈا ون ٹی وی کے ساتھ ایمان ہی رمضان، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا دل، یہ میری جان، یہ میرا دل، یہ میری جان، ہے رمضان میری پہچان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک۔ ناظرین، ایک بہت زبردست حدیث آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ کے نزدیک کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کسی گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو اصحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن شریف والے لوگ ہیں، وہ اللہ والے اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ تو جو قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ تدبر کرتے ہیں، اس سے اپنی زندگی کی ہدایت لیتے ہیں، اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے اپنے رشتوں کو، اپنی کاروباری زندگی کو سنوارتے ہیں، وہ اللہ کے خاص لوگ، اللہ والے بن جاتے ہیں۔ یہی فارمولا ہر دور میں رہا ہے، یہی فارمولا قیامت تک رہے گا۔ جس کو بھی اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ والا بننا ہے، اس کو اسی روٹ سے، اسی راستے سے جانا پڑے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرب کہتے ہیں کلوزنس کو، اللہ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی چیز سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی چیز سے حاصل نہیں کیا جا سکتا جو خود اس کے اندر سے نکلی ہے۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی چیز سے حاصل نہیں کیا جا سکتا جو خود اس کے اندر سے نکلی ہے، یعنی القرآن۔ تو یہ قرآن اللہ کا اس کائنات کے اندر سب سے بڑا معجزہ اور اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے مہینے میں، رمضان کا تقدس، رمضان کی خوبصورتی، رمضان کی اہمیت ہے ہی اس کلام اور اس قرآن کی وجہ سے۔ تو یہ بات میں اس لیے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ جب رمضان ہماری زندگیوں میں آئے تو ہمیں فوراً یہ چیک کرنا چاہیے کہ میرا قرآن کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ تعلق ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری زندگی میں
حالات کیسے ہیں، ہمارے نفسیاتی حالات کیسے ہیں، ہمارے رشتوں کے ساتھ حالات کیسے ہیں، ہمارے آس پاس معاشرے کے ساتھ حالات کیسے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی نے پوچھا کہ وہ کیسے تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. ہی واز اے واکنگ قرآن. تو یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے لیے ہے کہ جو کامیابی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جن کامیابیوں کی وجہ سے، جن کامیابیوں کے لیے ہم مائیگریٹ کرتے ہیں، ہم امیگریٹ کرتے ہیں، ہم کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، مختلف کیریئرز میں جاتے ہیں، مختلف ڈیسیجنز لیتے ہیں، مختلف کاروبار شروع کرتے ہیں، مختلف نوکریاں بدلتے ہیں، ہم گھر چینج کرتے ہیں، ہم گاڑی چینج کرتے ہیں، ہم کپڑے نئے سے نئے لیتے ہیں، ہم فون چینج کرتے ہیں ہر سال، ہر دوسرے مہینے. ہم we want to feel good. اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ وسائل، جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے افطار میں کہ وسائل اور بڑھیں گے اور ہماری لائف ذرا ایکسپینڈ ہوگی تو ہماری لائف کمفرٹیبل ہوگی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ناظرین. آپ نے بھی ایکسپیرینس کر لیا ہوگا، میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت ایکسپیرینس کیا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جس چیز کے خواب دیکھ رہے تھے پوری زندگی کہ فیم ہو جائے گا، پیسہ ہوگا، دنیا میں ٹورس کریں گے تو پتہ نہیں کیا لائف ہوگی، تو اس کے ساتھ جو کچھ آنا تھا وہ ہم نہیں دیکھ پاتے کیونکہ انسان کی ویژن بہت چھوٹی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یدعو الانسان بالشر دعاؤہ بالخیر، کہ انسان تو اپنے لیے اس طرح شر مانگتا ہے، اپنے لیے اس طرح ایول مانگ لیتا ہے جیسا کہ اس کو خیر مانگنی چاہیے تھی، کیونکہ انسان کو شر اور خیر کا فرق پتہ نہیں ہوتا. ان الانسان کان عجولا، اور انسان تو نہایت ہی عجلت پسند ہے، بہت جلد باز ہے، بہت ڈیسپریٹ ہے، بڑا ہیسٹی ہے، اس کو جلدی ہر چیز چاہیے. یہ میں اپنی اگر بات کروں تو ایسی ہی زندگی میں نے بھی گزاری کہ بس جلدی سے امیر ہو جائیں، جلدی سے مشہور ہو جائیں، جلدی سے یہ چیز مل جائے، جلدی سے جو ہم چاہ رہے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، نیکی ہو یا نیکی تو کم ہی ہوتی تھی، ویسے برا زیادہ ہوتے تھے، کہ بس جلدی سے ہو جائے. اس میں کیا ہوتا ہے، جلد بازی میں جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی ہم حرام کر لیتے ہیں یا غلط طریقے سے ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں. نہ پیسے میں کوئی برائی ہے، نہ رشتوں میں کوئی برائی ہے، نہ بڑے گھر میں کوئی برائی ہے، نہ اچھے کپڑوں میں کوئی برائی ہے، نہ اچھی گاڑی میں کوئی برائی ہے. لیکن ہماری نفسیاتی حالت کیسی ہے اور ہم کس سوچ کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا عمل کیسا ہے اس کو حاصل کرنے کا، دیٹ ڈیسائیڈز دا کوالٹی آف آور لائف. ہماری اوور آل کوالٹی آف لائف جو ہے وہ اس سے پتہ چلتی ہے کہ ہماری زندگی میں سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی ہماری نفسیاتی حالت کیسی ہے. کیا ہم خوش ہیں؟ کیا ہم خوش ہو گئے ہیں؟ اسی لیے آج کا جو ہم نے سبجیکٹ رکھا ہے، آج جو ہم جس کے اوپر تھوڑی تھوڑی بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ رمضان کس طرح ہمیں شکر گزار بناتا ہے. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور میں اپنے لیے یہ ٹرانسمیشن کر رہا ہوں خاص طور پہ، کیونکہ مجھے اس سے اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانے کا موقع ملتا ہے، کمٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. جب آپ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ، ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک پہ، فیس بک پہ اور کہاں کہاں دنیا میں ہم دیکھے اور سنے جا رہے ہیں، جب آپ ایک چیز اناؤنس کرتے ہیں، کمٹ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، تو پھر آپ کو ایز اے رسپانسبلٹی اس کو نبھانا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ٹرانسمیشن خاص طور پہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں تاکہ میں شکر گزار بن جاؤں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگ جب کال کرتے ہیں اور آپ کی میں گفتگو سنتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ اور میں ایک ہی فریکوینسی پہ ہیں. ہم سب زندگی کی کوالٹی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، بٹ ایٹ ٹائمز انسان ہے، ہمیں راستہ نہیں مل رہا ہوتا. تو راستے کے لیے ہی رمضان آیا ہے ہماری زندگی میں، راستہ دکھانے کے لیے ہی قرآن آیا ہے ہماری زندگی میں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی، سموتھ اور سٹیبل ہے. سورہ بنی اسرائیل 17 اس کی 9 نمبر آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی ہدایت کرتا ہے، للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ قائم دائم، اسٹیبلشڈ، سٹیبل، سموتھ ہے، جس پہ انبیاء، صحابہ کرام اور اللہ کے اولیاء اور بڑے لوگ، کامیاب لوگ چل کر گئے ہیں.
مجھے کوئی نیا راستہ انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی نئی تھیوری, کوئی نئی فلسفی, کوئی نئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, حکمت اور وزڈم تو پوری دنیا سے ملتا ہی رہتا ہے, لیکن ہماری فاؤنڈیشن, ہماری کانسٹیٹیوشن, ہمارا دائرہ کار, ہمارا حلال حرام, رائٹ اینڈ رانگ کی فاؤنڈیشن آلریڈی ہمیں دے دی گئی ہے. اور یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے صرف اپنے لیے عبادت نہیں کی, صرف اپنے گھر والوں کو بچایا یا سنبھالا نہیں, بلکہ پوری امت, پوری کائنات, آنے والے لوگوں کے لیے, قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین کا جو رتبہ دیا اللہ نے ان کو, وہ اسی وجہ سے. اور اسی وجہ سے آج ان کا یہ کلام جو ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوا اور ان کے ایکشن, ان کے عمل سے لوگوں تک پہنچا, آج وہ کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے جب یہ کتاب ملی تھی, تھوڑی سی روشنی ملی تھی, تو میری کیفیت بھی یہ تھی کہ جیسے میرے گھر میں لینڈ کروزر یا کوئی بڑی رینج روور یا کوئی مرسیڈیز کھڑی ہوئی تھی اور میں لوگوں سے لفٹ مانگ رہا تھا پوری زندگی, تو ہمارے پاس اللہ کی ہاٹ لائن, ہمارے پاس دنیا اور آخرت کا فیصلہ. دیکھیں, ہم ساری زندگی بڑی بڑی ڈگریز حاصل کرتے ہیں, کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, ہر جگہ پہ دنیا میں ایگزام کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے تیاری کرتے ہیں, اس کے بعد کویسچن پیپر آتا ہے, اس کے بعد ہم جواب لکھتے ہیں, پھر انتظار کرتے ہیں کہ کیا ہوگا. یہ ایسا سبجیکٹ ہے زندگی کا, دنیا اور آخرت کا, کہ اللہ نے کویسچن, اس کا آنسر, رزلٹ, ہر چیز پہلے سے لکھ دی ہے. ہمیں صرف کھول کے دیکھنا ہے کہ میرا فیصلہ کیا ہوگا, میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. کیونکہ اس دن توبہ, اس دن معافی کا ٹائم نہیں ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے, معاف کرے یا نہ کرے. لیکن آج کے دن اللہ کا وعدہ ہے, چاہے کتنے بھی گناہ گار ہیں, توبہ ہے, مغفرت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ توبہ اور مغفرت پوری کائنات تک پہنچی تھی. تو جب تک ہم زندہ ہیں, اننگ کھیل رہے ہیں, وکٹ پر ہیں, تو ہمارے پاس چانس ہے رنز کرنے کا, سکور کرنے کا. اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ بونس ہے. اگر ہم ابھی سے اچھی تیاری کریں گے, اور اسی کے لیے رمضان ہماری زندگیوں میں آیا ہے ناظرین. اور رمضان ہمیں کس طرح شکر گزار بناتا ہے, ہم اسی آیت پر چلیں گے, سورہ بقرہ, اس کی آیت نمبر 185, اور اسی آیت کو آج ہم پوری سحر میں لے کر چلیں گے کہ کس طرح کہ ہم رمضان سے, قرآن سے, روزہ رکھ کے, اور کس طرح ہم شکر گزاری تک پہنچ سکتے ہیں. یہ والی گتھی آج ہم سلجھائیں گے, تاکہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہے, کسی کو کوئی ایمبیگوٹی, کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ یہ روزے کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کیا تعلق ہے, یہ کیوں ہمیں بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے. آج کا بچہ پوچھ سکتا ہے ہم سے کہ بیکاز ہم تو وہ بچے تھے, سوال ہی نہیں کر سکتے تھے, ہمیں ڈر لگتا تھا. آج کا بچہ, خاص طور پہ جو ویسٹ میں ریز ہو رہا ہے, وہ تو کہے گا why should I do it, my electrolytes go down, my nutrition suffers, I have to go to the gym, مجھے اپنا اتنا ہائی اسکول ہے میرا, مجھے 100 کام کرنے ہیں, I can't really do it. تو جب تک ہم نے بچے کو یہ نہیں بتایا ہوگا, جب تک ہم خود اس کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کر رہے ہوں گے, جب تک ہم خود اپنی زندگی میں اس کا نمونہ نہیں ہوں گے, بچے کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رمضان ہے کیا, یہ روزہ ہے کیا, کس چیز کی ٹریننگ کی جا رہی ہے, کیا یہ صرف ثواب کے لیے ہم کر رہے ہیں یا اس کا ہماری پریکٹیکل آن گراؤنڈ لائف سے کوئی تعلق ہے, ہمارے آفس سے تعلق ہے, میرے کاروبار سے تعلق ہے, میری بیوی سے, میرے ہسبینڈ سے, میرے بچوں سے, میرے ماں باپ سے, میرے دوست احباب سے اس کا تعلق ہے, میرے اس کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے, میں ایک ویسٹرن سوسائٹی میں رہتا ہوں, میرا اس سے تعلق ہے. کیونکہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اپنے رمضان میں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے ہے, صرف رمضان مسلمان کے لیے تو ہے ہی, لیکن جب ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو رمضان انسانیت کے لیے آتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ ہم خود ہی افطار کر رہے ہیں. چلو کھانے پینے کی افطار تو ہم کسی کو بھی بلا کے, کسی بھی اپنے نان مسلم بھائی بہن کو, دوست کو, فیملی کو بلا کر گھر پہ ان کو افطار کروا سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے افطار کروائی تھی؟ کیا صرف کھلایا پلایا تھا, یا نفس کے اندر, جس نفس کے اندر اندھیرا تھا, جس نفس کے اندر تعصب تھا,
جس نفس کے اندر حسد، جلن، جس نفس کے اندر بہت سارے معبود تھے، جس نفس کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، اس نفس کا اللہ سے رشتہ جوڑ کے افطار کروا دی تھی. اس نفس کا اللہ سے تعلق جوڑ کے اس کو طعام کرا دیا تھا، اس کو کھلا دیا تھا، اس کی روح کو، اس کے نفس کو کھلا دیا تھا. تو اس کا نفس، اس کی روح سکون میں آ گئی تھی اور اللہ کے ساتھ جڑ گئی تھی اور وہ مسلمان ہو گیا تھا. تو آج ہم پہ کیا ذمہ داری ہے؟ رمضان ہم کس طرح انسانیت تک پہنچا سکتے ہیں؟ پہلے اپنی زندگی میں، پھر اپنے بچوں، اپنے گھر والوں، اور پھر انسانیت کی زندگی میں. جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم آیت بھی ڈسکس کریں گے جو اللہ کا حکم ہے، اور اس آیت سے ہمیں کیا مل رہا ہے، پورا جرنی رمضان کا، روزے کا، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ میں کنوے کروں گا، شیئر کروں گا. ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، کہیں مت جائیے. ہم یہی ہیں کینیڈا ون ٹی وی پر، ایمان ہی رمضان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا دل، یہ میری جان، یہ میرا دل، یہ میری جان ہے رمضان میری پہچان. جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. ایمان ہی رمضان خصوصی ٹرانسمیشن کینیڈا ون ٹی وی کی، اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اللہ کے معیار پر، تو خیر کیا اللہ قبول کر لے ہم سے یہ ایفرٹ، تو ہماری زندگی بدل جائے گی، سنور جائے گی. اور جو بھی سن رہا ہے اس کی بات جس کان تک، یہ اس کی مرضی ہوتی ہے کس کو سنواتا ہے، کس کو دکھاتا ہے، کس تک اپنا کلام پہنچاتا ہے، کس کو توفیق دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. اور ہم صرف اور صرف اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اس سے اس کی رحمت اور اس کی حکمت، اس کی روشنی کی بھیک مانگ سکتے ہیں. تو یہ قرآن مجید میں بہت واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، زبان سے بھی، اپنی سوچ سے بھی، اپنی تمام ادھر ادھر کی جو ہماری خیالات اور سوچیں اور فکریں ہیں، ان سب کو ادھر ادھر کر کے فوکس ہو جانا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو جب بھی اللہ کسی کے کان میں اپنی بات پہنچاتا ہے، اس کو مت دیکھیں کہ کس کے ذریعے پہنچ رہی ہے، میری کوئی اوقات اور ویلیو نہیں ہے. اللہ چاہے تو کسی سے بھی، کسی کو بھی کھڑا کر دے، جس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہ ہو، کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو، اللہ کسی سے بھی چاہے تو کام لے سکتا ہے جس پر وہ کرم کر دے. تو یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. تو جب بھی بات کان تک پہنچے اور وہ اللہ کی بات ہو، اس کے قرآن کی بات ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو، تو یہ رحم ہو رہا ہوتا ہے. اس کو کبھی بھی ایزی نہیں لینا چاہیے، اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کر بھی نہیں رہے. آپ کی فون کال سے مجھے افطار میں اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ اتنا جمع غفیر ہے، 10,000 چینلز ہیں، رمضان ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، افطار ہو رہے ہیں، پارٹیز اینڈ سوشل اور یہ وہ کافی ہلہ گلا ہوتا ہے. تو لوگ کہاں اتنے غور سے سن رہے ہوں گے. لیکن جب وہ فون کالز آئیں تو میری غلط فہمی دور ہو گئی، اور بلکہ میرا دل بڑا ہو گیا، مجھے میرا خون بڑا. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے بندوں کے ذریعے کبھی کال کروا کے، کبھی ویسے فیس ٹو فیس، کبھی کسی بھی طریقے سے، کبھی کامنٹس کے ذریعے، چاہے آپ فیس بک پہ کامنٹ کر رہے ہوں، وہ اپنے بندوں کا حوصلہ بڑھاتا رہتا ہے. اور فیس بک سے مجھے یاد آیا کہ ہماری یہ ٹرانسمیشن فیس بک پر کینیڈا ون ٹی وی کا پیج لائک کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم لائیو آئیں اور آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے، تو آپ اس کے پیج کو لائک کر لیں ایک دفعہ، اور پھر شیئر کریں اور اپنے دوستوں، بھائی بہنوں، اور جتنے بھی پاکستان میں یا کہیں بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں. کیونکہ جو یہاں ہو رہا ہے اس میں کوئی لاگ لپٹ نہیں ہے، اس میں کوئی پرسنل گین یا کوئی ڈرامہ، کوئی ٹی آر پی، کوئی انٹرٹینمنٹ، کوئی پاس ٹائم، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم شکر گزار بن جائیں، ہم ایک فیملی، ایک کمیونٹی، ایک امت بن کے ایک اچھی زندگی، ایک اچھا ماڈل سیٹ کر سکیں اپنے آنے والوں کے لیے. چاہے آپ کینیڈا میں ہوں، امریکہ میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ ہر جگہ ہے. وہ رب المشرقین والمغربین ہے. اس کا لا ہر جگہ چلتا ہے، اس کا اخلاق، اس کا دیا ہوا حکمت، علم، تربیت ہر جگہ پہ ہٹ ہے، ہر جگہ پہ کامیاب ہے. چاہے آپ یہاں آزما کے دیکھیں، یا پاکستان میں آزما کے دیکھیں، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ آزما کے دیکھیں، اللہ کی بات کو عزت ملتی ہی ملتی ہے. اللہ کے حکم
اور اس پہ عمل کرنے کو عزت ملتی ہی ملتی ہے. ہم تمام آئی پی ٹی ویز پر آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو کہیں سے کوئی ایسا خبر ملتی ہے کہ ہم کسی آئی پی ٹی وی پر نہیں آ رہے، آپ کے کسی عزیز، کسی اقارب، یا آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ٹیلی ویژن پہ نہیں آ رہا، تو آپ وقت ضائع مت کیجئے، فوراً کینیڈا ون ٹی وی کو کال کیجئے اور یہ آپ کے آئی ٹی وی پر یا آپ کے دوست کے آئی ٹی وی پر، آئی پی ٹی وی پر فوراً آن کروا دیں گے کینیڈا ون ٹی وی کو، تاکہ پھر آپ آرام سے سکون سے بیٹھ کے ہمارے ساتھ یہ رمضان کا جو ایسنس ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کو آپ انجوائے کر سکیں اور اپنے آپ کو تیار کر سکیں. انجوائے کرنا ہے رمضان کو، رمضان میں گھبرانا نہیں ہے، رمضان میں ہم نے پریشان نہیں ہونا ہے. گھبراتا وہی ہے، پریشان وہی ہوتا ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ رمضان کیوں آیا ہے، اس سے کیا تعلق ہے، یا جس تک انفارمیشن نہیں پہنچی ہوتی کہ یہ رمضان ہے کیا. اور میں بھی انہی میں سے ایک تھا، مجھے بھی کچھ سال پہلے تک نہیں پتا تھا کہ یہ رمضان کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. کبھی لوگوں کے پریشر میں روزے رکھ لیتے تھے، اللہ معاف کرے، کبھی کیونکہ پبلک لائسنس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے کہ جی بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تو اس کا ایک پریشر ہوتا ہے، لیکن اس سے زندگی میں فائدہ نہیں ہو رہا تھا. شکایتیں ویسی کی ویسی تھیں، ڈیسپریشن ویسی کی ویسی تھی، ایمٹینس ویسی کی ویسی تھی، لونلینس ویسی کی ویسی تھی. اور بلکہ میں آپ سب سے سوال کروں گا، کیا بڑا گھر، بڑی گاڑی اور رشتے بھی مل جانے سے، آپ کی زندگی میں شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، سب کچھ، کیا یہ سب کچھ مل جانے سے بھی لونلینس ختم ہو جاتی ہے؟ کیا آپ کبھی کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتے؟ خاص طور پہ جب رشتوں میں تھوڑا بہت ٹھنڈ آ جائے، کولڈ ہو جائیں، ڈیڈ ہونے والے ہوں، ہم ان کو امپروو نہ کر رہے ہوں. خاص طور پہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو مستقل ایک آنچ کی ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مستقل اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے، مستقل انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے میرے ذہن میں جو خیال آیا کہ مجھے بھی اپنی بیگم کو اور زیادہ اپریشیٹ کرنا ہے، کرتا بھی ہوں لیکن اور زیادہ اپریشیٹ کرنا ہے. اور جو میرے بھائی، میرے دوست دیکھ رہے ہیں، ہم شور کہ وہ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ خود بھی روزہ رکھ رہی ہوتی ہیں، اور ہماری روزے میں جو حالت ہوتی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر کے آئے ہیں، باہر سے کما کر آئے ہیں یا اپنی جاب کر کے آئے ہیں، تو وی شوڈ بی سروڈ، اور وہ سرو کر رہی ہوتی ہیں. اور میں ان خاص طور پہ بہنوں کی بات کر رہا ہوں جو واقعی گھر کو گھر بناتی ہیں، اور وہ میجورٹی جو ہے ہماری بہنیں، وہ سرو کر رہی ہوتی ہیں، خود بھی روزے سے ہیں، خود بھی بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، گھر کو بھی سنبھال رہی ہیں، ساتھ کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ ٹیبل بھی سجا دیں جب آپ گھر آئیں تو وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ. اور مجھے بھی بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ میں اس کو ایکنالج کروں اور زیادہ اپریشیٹ کروں. بلکہ میں تو اکثر سحر میں ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، خود انڈے ونڈے تو میں اچھے بنا ہی لیتا ہوں. اور اب تو جنہوں نے وہ پچھلے دنوں ایک چینل کے اوپر میں نے پراٹھا بنا کر دکھایا تھا، تو مجھے پھر جہاں جاتا تھا مجھے کہتے تھے کہ ہمیں بھی ترکیب بتائیں پراٹھے کی. تو تھوڑا بہت میں نے بھی سیکھ لیا ہے، تو میں ہاتھ بٹا دیتا ہوں. تو اسی طرح رشتوں کو ایکنالج کرنا ایک شکر گزار انسان کی پہچان ہے. تو مجھے بھی شکر گزار بننا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی شروع ہوتا ہے. جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو چیزیں ہمیں مہیا ہو رہی ہیں، سانس لینے سے لے کر، کھانے سے لے کر، رشتوں سے لے کر، ہم گاڑی چلاتے ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، گھر بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سر پہ چھت ہے، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں یا کم ہیں، یہ شکر گزار کیسے بنا جائے اور رہا کیسے جائے؟ کیونکہ شکر گزار ہم بنتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن رہتے نہیں ہیں. شکر گزاری کوئی عمل نہیں ہے، شکر گزاری ایک بیہیویئر ہے، شکر گزاری ایک کیریکٹر ہے. یہ کوئی ایکٹ یا عمل نہیں ہے. ایک انسان کے لیے ہو سکتا ہے ایک عمل ہو، ایک مومن کے لیے یہ کنٹینیوڈ ایک کیریکٹر ہے. تو انشاءاللہ آج کہ ہم اس سحر کی اس ٹرانسمیشن میں اس کا کسی نہ کسی نتیجے تک ضرور پہنچیں گے کہ کس طرح اپنی زندگی میں شکر گزار ہونا ہے. تو سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 185 جس میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، یہ بات ہمیں بچپن سے پتہ چل گئی تھی، لیکن کیوں نازل کیا گیا؟ ھدی للناس، تاکہ انسان اس سے ہدایت لے.
تو میرا آپ سب سے سوال یہ ہے، آگے تو ہم ضرور چلیں گے لیکن پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم یہ بات جانتے تھے کہ قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، صرف مسلمان کی ہدایت کے لیے نہیں ہے؟ مسلمان تو ایک درجہ ہی الگ ہے، لیکن یہ قرآن انسان کو اس کی تکلیفوں سے، اس کے تعصب سے، اس کے ڈپریشن سے، اس کی لونلینس سے، اس کی ایمٹینس سے، اس کی محرومیوں سے، اس کی انسیکیورٹیز سے، اس کے لالچ سے، اس کی تنگ نظری سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن انسان کو بچانے کے لیے آیا ہے، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے۔ تو کیا آپ اور میں یہ بات جانتے تھے؟ اور اگر جانتے تھے تو آپ نے اور میں نے آج تک کتنے انسانوں کو بچایا ہے؟ کیا آپ نے اور میں نے پہلے خود اپنے نفس کو، اپنے آپ کو قرآن سے، قرآن کی ہدایت سے بچایا ہے؟ ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ڈیٹیل میں اس آیت کے اوپر بات کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں ان تمام برائیوں سے، ان تمام سائیکولوجیکل ایلز اور سائیکولوجیکل ڈیزیزز سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آس پاس بہت سارے نان مسلم ہیں، بہت سارے ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے لوگ ہیں، تو ان تک بھی آپ کس طرح اس کائنات کے اس معجزے کو پہنچا سکتے ہیں اور سرخرو ہو سکتے ہیں اللہ کے سامنے۔ انشاءاللہ ایمان ہی رمضان میں کینیڈا ون ٹی وی پر یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا دل، یہ میری جان، یہ میرا دل، یہ میری جان ہے رمضان میری پہچان۔ جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک۔ ایمان ہی رمضان کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ میں نجم شیراز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ونس اگین۔ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سورہ بقرہ 2 اس کی آیت نمبر 185 پر، تو ہم چلتے ہیں بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اس کی طرف۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا جس میں نازل کیا گیا قرآن۔ کیوں نازل کیا گیا؟ ھدی للناس، تاکہ انسان اس سے ہدایت لے۔ تو میں نے جیسے پہلے آپ تک یہ بات پہنچائی کہ انسان جو ہے وہ صرف مسلمان نہیں ہے، انسان تو بہت طرح کے ہیں، اور آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے آس پاس آپ کو ورائٹی مل جاتی ہے۔ پاکستان میں تو پھر آپ کو کم ورائٹی ملے گی، زیادہ تر اپنے ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں، بٹ یہاں آپ کو موقع ملا ہے کہ اللہ کے اس میسج کو، اللہ کی اس بات کو اپنے عمل، اپنی سپیچ، اپنے انٹریکشن کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کا۔ تو رمضان جو ہے وہ انسان کے لیے آیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، تاکہ انسان اس سے ہدایت لے۔ تو رمضان انسان کے لیے آیا تھا، قرآن انسان کے لیے آیا تھا۔ کیا انسان یہ بات جانتا ہے؟ انسان یہ بات نہیں جانتا۔ پیٹر تو کھڑا ہو کے بول دے گا قیامت والے دن، یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کتاب تو یہ نجم کے گھر میں تھی، اس نے تو مجھے کبھی کہا ہی نہیں، اس نے تو مجھے بہت سارے نام دے دیے اور دروازہ بند کر دیا مجھ پہ، اس نے تو مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ میری زندگی میں کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں مجھے قرآن سے، اس نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ آپ قرآن سے بات کرتے ہیں۔ تو وہ تو کل کو بہت ساری شکایتیں کر سکے گا، وہ تو کہہ دے گا کہ میرے پاس تو لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں، میرے پاس تو کانسیپٹس تھے، میرے پاس تو میرے تک تو بات پہنچی ہی نہیں، میں تو بزی رہا اپنے لائف سٹائل میں جو مجھے گھر سے ملا تھا۔ تو آپ اور میں پھنس جائیں گے۔ تو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ رمضان ایک بہت بڑا امبریلا ہے، اسی لیے ایمان ہی رمضان نام رکھا گیا ہے کہ رمضان ایک پوری حقیقت کھول کے، ایک پورا ہماری زندگی کا مقصد بیان کر کے، ایک پوری اوورالنگ کہ کس طرح اپنے آپ کو دوبارہ سے اس رستے پر لے کر آنا ہے جس کے لیے ہم بھیجے گئے تھے، تاکہ ہماری لائف اپنی ہر چیز اپنی جگہ پر آ جائے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم کسی پہاڑ کے چوٹی پہ جا کے بیٹھ کے تو وہاں بیٹھ کے صرف تسبیح کریں یا عبادت کریں۔ اس دنیا کے اندر ساری ذمہ داریاں نبھائی ہیں انبیاء کرام نے، تمام ذمہ داریاں نبھائی ہیں صحابہ کرام نے، تمام ذمہ داریاں نبھائی ہیں اللہ کے بڑے اولیاء اور نیک لوگوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اگزامپل بنے پوری دنیا کے لیے، اپنے نیبرہڈ کے لیے۔ یہی ہمارے لیے یہی ہمارے لیے ایک راستہ ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا تاکہ انسانیت اس سے ہدایت لے۔ اور ہدایت کس شکل میں ہے؟ کیا بہت مشکل ہے؟ نہیں، کیونکہ انسان
مسلمان نہ بھی ہو, جس کو کچھ نہ پتا ہو بیک گراؤنڈ کا, دین کا, اسلام کا, صحابہ کرام کا, تو اس تک ہدایت کیسے پہنچے گی؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى. ہدایت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, بالکل واضح ہے. والفرقان, اور صحیح اور غلط کی تمیز کے ساتھ ہے. آج ہم بزنسز میں, آج ہم ٹیکنالوجی میں دنیا کے سائنٹسٹ, دنیا کے ریسرچرز, دنیا کے بڑے بڑے لکھنے والے آتھرز کی کتابیں پڑھتے ہی ہیں نا, ان کی بات ہم مانتے ہی ہیں نا, ان کی لاجک کو مان لیتے ہیں, کیونکہ اگر بات ٹھیک ہے تو آپ کو ماننی پڑے گی. تو اگر اللہ کی بات ہے, اگر تو نہیں کہہ سکتا, اللہ کی بات جب آپ کسی انسان تک پہنچائیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اپیل نہ کرے؟ کیونکہ اس انسان کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے. جس اللہ نے مجھے بنایا ہے اسی اللہ نے اس انسان کو بھی بنایا ہے. تو اللہ کی بات مختلف لوگوں کے لیے مختلف تو نہیں ہو سکتی, نعوذ باللہ. تو اللہ کی بات تو ایک ہی ہے, نفس بھی ایک ہی ہے. تو جب اللہ کی بات ہم انسان تک پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى. گھبرانے کی بات نہیں ہے, ہدایت بالکل واضح ہے. والفرقان, اور صحیح غلط کی تمیز کے ساتھ ہے. تو صحیح غلط کی تمیز ایک انسان کو چاہیے, کیونکہ انسان جو ہے وہ بہت سارے مسائل میں, بہت سارے سٹریسز میں, بہت سارے ڈپریشنز میں پھنسا ہوا ہے. تو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اپنے لیے. تو جب آپ اور میں صحیح اور غلط کی تمیز لے لیں گے تو ہی تو انسانیت تک پہنچا سکیں گے. آج ایک انسان آپ کے گھر پہ آ کے نوک کرے, میرے گھر پہ آ کے نوک کرے, اور آپ سے کہے آ کے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے ہاں چونکہ رمضان ہے تو میں آپ کے دین کو جاننا چاہتا ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کتاب میں کیا ہے, کیا میری زندگی میں کوئی ہیلپ مل سکتی ہے؟ میں بڑا پریشان ہوں, مجھے بہت ڈپریشن ہے, بہت تکلیف ہے, انسیکیورٹی ہے, میرے بڑے نقصانات ہوئے ہیں, مجھے نیند نہیں آتی ہے. آپ کا اللہ کیا بتا رہا ہے آپ کی کتاب میں؟ کیا آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہاؤ کین آئی ہیو پیس ان مائی لائف؟ تو آپ اور مجھ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہیں گے کہ آؤ بیٹھو, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا آفر کر رہے ہیں تمہیں. اور قرآن کھول کے ہم اس کے مینٹیلٹی, اس کے اسٹیٹ آف مائنڈ, اس کی کیلیبر کے حساب سے ہم وہ آیات اس کو بتا سکیں جس سے اس کی زندگی میں سکون آئے. کیا ہم اس قابل ہو چکے ہیں؟ اگر نہیں ہوئے ہیں تو دس از دا ٹائم. یہ وہ رمضان ہے جس میں ہم اپنا بھی فائدہ کر سکتے ہیں, اپنے آس پاس والے لوگوں کا بھی فائدہ کر سکتے ہیں. تو ہدایت واضح ہے, صحیح غلط کی تمیز کے ساتھ ہے. اس کے بعد دیکھیں کیا حکم آ رہا ہے. فمن شہد منکم الشہر, جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ دیکھے, فلیصم, وہ روزے رکھے. تو میرے عزیز دوستو, بھائیو, بہنوں, ہم نے روزے تو رکھے, لیکن وہ مہینہ جس میں ہدایت ملتی ہے, جس میں رائٹ اینڈ رانگ کی تمیز ملتی ہے, جس میں قرآن ملتا ہے, کیا وہ مہینہ ہم نے دیکھا؟ کیا اس مہینے کو ہم نے آبزرو کیا, ایکسپیرینس کیا, وٹنس کیا؟ اگر نہیں کیا تو دس از دا ٹائم. جو ہو گیا سو ہو گیا, اٹس نیور ٹو لیٹ. ہم ابھی سے شروع کریں گے اللہ سے معافی مانگ کے, توبہ کر کے کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا, آج تو نے پردہ ہٹایا, آج سمجھ میں آئی ہے, آئی ول اسٹارٹ فرام ٹوڈے. تو آج سے جب ہم روزہ رکھیں گے سمجھ کے, صحیح غلط کی تمیز کو جان کے, تو وہ روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہوگا میرے عزیز دوستوں. کھانے پینے کا روزہ آسان ہے, ہم کبھی بھاگ دوڑ میں, اپنے کاموں میں, ایمرجنسی میں بھی کھانا پینا بھول جاتے ہیں. اصل روزہ جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں وہ ہمارے کیریکٹر کا روزہ ہے, جس سے ہم موڈیفائی ہو جائیں, جس سے ہمارا غصہ قابو میں آ جائے, جس سے ہماری کمزوریاں, کوتاہیاں, انسیکیورٹیز, ایمٹینس, لالچ, حسد, جلن, لیگ پولنگ, ڈیفرنسز, لڑائی جھگڑا, تنگ نظری, یہ قابو میں آ جائے, ہم ٹھنڈے ہو جائیں, ہماری زندگی میں سکون ہو جائے. جب یہ والا روزہ رکھیں گے تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے مریض ہو, کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ روزے نہیں رکھ پاتے, تو وہ بعد کے ایام میں گنتی پوری کرے. یہ ہم سب جانتے ہیں. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, نہ کہ تنگی. اللہ کی بڑائی بیان کرو. اب یہ رمضان کنٹینیو ہو رہا ہے, ابھی تک, ابھی آیت چل رہی ہے کہ ہم نے ہدایت لی قرآن سے رمضان میں, صحیح غلط کی تمیز لی اپنی زندگی کے لیے, پھر ہم صوم کی حالت میں آ گئے, ہم نے روزہ رکھ لیا, ہم نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا کہ آج کے دن پورا دن گالی نہیں دوں گا, پورا دن غصہ نہیں کروں گا, پورا دن غلط سوچ نہیں آنے دوں گا, 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے قرآن کھول کے اس پہ تدبر کروں گا, نماز باقاعدگی سے پڑھوں گا,
کوشش کروں گا کہ نماز میں سمجھوں کہ میں کیا بول رہا ہوں تاکہ اس کے اندر خلوص آ جائے، تو میرا ایک فوکس آ جائے گا، روزے کی وجہ سے میرا اللہ کی طرف فوکس آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اب اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ جب ہمیں اندر سکون آئے گا روزے کی وجہ سے، جب صحیح غلط کی تمیز اندر جائے گی تو ہمارا دل چاہے گا کہ ہم بڑائی بیان کریں۔ جب کوئی ہم سے اخلاق سے پیش آتا ہے، جب کوئی ہمیں اچھا کھانا کھلاتا ہے، جب کوئی ہمیں ہمارے اوپر احسان کرتا ہے تو ہم اس کی بڑائی جگہ 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 بیان کرتے ہیں کہ یار وہ کتنا اچھا آدمی ہے، یار وہ کتنی اچھی فیملی ہے، یار وہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ تو جب اللہ ہم پہ اتنا بڑا احسان کر رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی آگ سے بچا رہا ہے، پردے ہٹا رہا ہے ہماری عقل پہ سے، ہمیں اپنے کلام کی روح دے رہا ہے، ہمیں سمجھ دے رہا ہے، تو کیا ہم اس کی بڑائی بیان نہیں کریں گے؟ کیا ہم جگہ جگہ جہاں اٹھیں گے بیٹھیں گے محفل میں، کیا ہم نہیں بتائیں گے کہ میری زندگی میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا زبردست ہے، کتنی اس کے اندر جو ہے وہ سکون ہے، کس طرح میرے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ایشوز ایڈریس ہو رہے ہیں۔ اسی لیے میں آج یہاں رمضان ٹرانسمیشن میں کینیڈا ون ٹی وی پر آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں آ کر بیٹھ کر اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں۔ اسی آیت کی وجہ سے میں خود بھی اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے تمہاری ہدایت کر دی۔ کہ میں تو پتہ نہیں کن چکروں میں لگا ہوا تھا، میں تو پیسے کو سب کچھ سمجھ رہا تھا، میں تو گھر بار شہرت فیم انہی چکروں کے اندر میں نے لوگوں کو دشمن بنا لیا تھا، میں نے لوگوں سے حسد جلن ہو گئی تھی، ہر وقت سر پہ تلوار لٹکی رہتی تھی کہ یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا، وہ اس کو زیادہ مل گیا، جو ہر کاروبار میں ہوتا ہوگا، یو نو اٹ۔ تو آج جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آگ سے، اس جلن سے، اس حسد کو ٹھنڈا کر کے مجھے بچایا ہے، میری ہدایت کی ہے، مجھے راستہ دکھایا ہے، مجھے زندگی میں آنے کا مقصد بتایا ہے، جب مجھے سمجھ میں آئی ہے، میرے ہوش ٹھکانے آئے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا تھا، اب مجھے اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو بچانا ہے، تو پھر میں اس کی بڑائی تو بیان کروں گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور یہی ہمارا آج کا سبجیکٹ تھا کہ ہم کس طرح رمضان سے شکر گزار بن سکتے ہیں۔ رمضان میں جب قرآن ملے گا، میرے عزیز دوستوں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سم اپ کر رہا ہوں، جب قرآن کو کھولیں گے اور اس کو کھولنے سے پہلے اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، اس بات کو مانیں گے کہ میں نے زندگی کے بہت سارے سال ضائع کر دیا، جس طرح میں نے مانا تھا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا اللہ کے کلام کا، اس کے دین کا، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی، دنیا کی ہر چیز جانی، دنیا کی ہر ٹیکنالوجی پہ ریسرچ کی، دنیا کی ہر چیز کو، نئی سے نئی چیز کو اپنایا، لیکن جو اللہ کی ذات، اس کی صفات، اتنا بڑا کریٹر جس نے مجھے فرام نتھنگ پیدا کیا، جس نے مجھے سب کچھ دیا، ایسا کسی کو یہ کوئی غلط فہمی ایسی ہے کہ یہ سب کچھ اس نے خود اچیو کیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ سب کچھ میں نے خود اچیو کیا ہے۔ یہ رشتے، یہ ماں باپ، یہ گھر بار، یہ سانسیں، یہ جسم، یہ صحت، یہ ہر چیز اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، علم، توفیق، یہ سب اللہ کی طرف سے ملا ہے ہمیں۔ تو جب ہم ریئلائز کر لیں گے اور اس رمضان ہم قرآن کو کھول لیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے، اور جب ہم صحیح غلط کی تمیز لے کر روزہ رکھیں گے، اپنے نفس کا روزہ بھی رکھیں گے، تو پھر ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اپنے دوستوں سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے بچوں سے، اور پھر ہم شکر گزار ہو جائیں گے، کیونکہ ہم کیسے شکر نہیں کریں گے جب ہمیں احساس ہو جائے گا۔ ناظرین، نا شکر گزاری، نا شکری جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کو بھی انجوائے نہیں کرنے دیتی، اور شکر گزاری چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو اکنالج کرواتی ہے۔ اور قرآن اتنا بڑا احسان ہے کہ جو چیزیں ہم نہیں نوٹس کر رہے ہوتے، قرآن ان کو بھی نوٹس کرواتا ہے، ان کو بھی اکنالج کرواتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، تو میری اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنی قابلیت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ کمیونیکیٹ اور کلیریفائی کر پاؤں بہت کم وقت میں، لیکن جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے کوشش کی کہ جتنی بات بھی ہو اس کے کلام کے ساتھ ہو، کیونکہ میری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیچ میں ہو تو میری بھی بچت ہے، آپ کی بھی بچت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ٹائم، یہ ٹرانسمیشن اللہ
عبادت کے طور پہ آپ کے لیے اور میرے لیے قبول کر لے اور ہماری زندگی میں شکر ایک پرماننٹ فیلنگ بن جائے, کردار بن جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹرانسمیشن کے اینڈ پہ میں کچھ بول آپ کو ہمیشہ سناتا ہوں کسی حمد یا نعت کے, تو آج بھی انشاءاللہ میں آپ کو ایک دو اشعار ضرور سناؤں گا. افطار میں آپ کا انتظار رہے گا مجھے آپ کی فون کالز کا, خاص طور پہ کیونکہ آپ کی فون کالز میرا دل بڑھاتی ہیں, کینیڈا ون ٹی وی کا دل بڑھاتی ہیں. پوری ٹیم جو بڑی محنت کر رہی ہے, ان کے لیے بھی دعا کریں, میرے لیے بھی دعا کریں, اور میری والدہ آپ سب کے لیے دعا کر رہی ہیں, وہ بھی اس ٹرانسمیشن کو دیکھتی ہیں, میرے لیے بھی دعا کرتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ I'll see you in افطار. ایمان ہی رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Who you love, make me strong, make me tough, make me the one who you love. I see your power, your kingdom when I look above. See your power, your kingdom when I look above. Need your wisdom to think, need your words when I speak. I keep climbing the mountain, not reaching the peak. You're the Lord of the West, you're the Lord of the East, you're the Lord of the West, you're the Lord of the East. Ya Rabbal Alameen. Allahu, 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 Allahu. پہنچے معراج پر عرش تک مصطفیٰ, پہنچے معراج پر عرش تک مصطفیٰ. جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا, جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا. جب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا, جب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا, ساری مخلوق میں, ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. یہ میرا دل, یہ میری جان, یہ میرا دل, یہ میری جان, ہے رمضان میری پہچان.